اسٹیبلشمنٹ میں ہم لوگ سارے لوگ بڑے دبے ہوئے الفاظ میں کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ. بھائی نام لو, اسٹیبلشمنٹ میں کون آتا ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے چینل جو لائیو چلا رہے ہوں گے, جب میں یہ بات کروں گا تو وہ ٹی 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 اس کو بند کریں گے یا اس کو وہ بیپ کریں گے, سینسر ہوگی بات. میں ڈیفائن کرتا ہوں, 5 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, نام لیتا ہوں. میڈیا کے آپ کا دل کی تھا گہرائیوں سے اپنا ساتھیوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جو کورٹ کے سامنے بھی ساتھی موجود تھے, آپ اتنے شارٹ نوٹس پہ یہاں پہ امیڈیٹلی آئے. ضروری تھا کیونکہ ہم نے آپ کے ذریعے اپنے کارکنان کو, اپنے ساتھیوں کو, اپنے سروں کے تاجوں کو, ان کو میسج پہنچانا ہے. سب سے پہلی چیز کہ یہ جلسہ جو آج شام 6 بجے ترنول پھاٹک کے قریب, ترنول کے مقام پہ, اس جگہ پہ جہاں پہ اسلام آباد ایڈمنسٹریشن نے ہمیں کوارڈینیٹس دیے تھے منعقد کرنے کے لیے, وہاں پہ ساری تیاریاں رات تک ہو رہی تھیں. وہاں سے جس وقت میں نکلا تو پتہ لگا کہ پولیس آئی ہے, ڈی آئی جی اور باقی لوگ آئے اور انہوں نے وہاں پہ جگہ سیل کر دی. اور ڈی سی اسلام آباد نے, جس نے آرڈر دیے تھے پرسوں, جس نے اپنے اجازت نامہ یا این او سی دیا تھا, اس کو چیف کمشنر نے ریسینڈ کیا یا کینسل کیا. سب سے پہلی بات, آپ میڈیا ساتھیوں کے حوالے سے ان صاحبان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, اس ڈیپٹی کمشنر سے, کہ جناب آپ نے ستو پیا ہوا تھا, آپ نے کوئی چرس پی ہوئی تھی, آپ نے کیا پیا ہوا تھا؟ آپ ہوش و واس میں نہیں تھے جس وقت آپ آرڈر سائن کر رہے تھے؟ یا پھر میں چیف کمشنر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب آپ نے کوئی ستو پیا ہوا تھا, کوئی آپ نے لسی پی تھی, کوئی آپ نے چرس پی تھی, کہ آپ کو اچانک اپنے ڈیپٹی کمشنر کا این او سی جو ہے وہ آپ نے کینسل کرنا پڑا؟ آپ کو کیا معلوم نہیں تھا کیلنڈر میں کہ عاشورہ آ رہا ہے؟ اور خود ہی آپ نے وہ جگہ ایلوکیٹ کی تھی اور پھر اس پہ آپ میم میخ نکال رہے تھے. میں یہاں پہ اپنے پاکستان تحریک انصاف, تحریک تحفظ آئین پاکستان کی پارٹیز کے ورکرز اور ساتھیوں کا دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ ان کے ڈر سے جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی میں ڈیفینیشن کرتا ہوں اور میں آپ کو اسٹیٹ کی بھی ڈیفینیشن کرتا ہوں, اسٹیٹ ہوتی کیا چیز ہے اور اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتی ہے. اسٹیبلشمنٹ میں ہم لوگ سارے لوگ بڑے دبے ہوئے الفاظ میں کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ. بھائی نام لو, اسٹیبلشمنٹ میں کون آتا ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے چینل جو لائیو چلا رہے ہوں گے, جب میں یہ بات کروں گا تو وہ ٹی 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 اس کو بند کریں گے یا اس کو وہ بیپ کریں گے, سینسر ہوگی بات. میں ڈیفائن کرتا ہوں, 5 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, نام لیتا ہوں. انٹر سروسز انٹیلیجنس, آئی ایس آئی, ایم آئی, ملٹری انٹیلیجنس, اسپیشل برانچ, فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ, انٹیلیجنس بیورو, 5 ہے. میں نے اپنی بجٹ سپیچ میں کہا تھا کہ ہم لوگ ویگو ڈالے استعمال ہوتے ہیں رضوان احمد کو اٹھانے کے لیے, ویگو ڈالے استعمال ہوتے ہیں عمران ریاض خان کو اٹھانے کے لیے, ویگو ڈالے استعمال ہوتے ہیں اظہر مشوانی کے 2 پروفیسر بھائی جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کو اٹھانے کے لیے, ویگو ڈالے استعمال ہوتے ہیں ڈاکٹر شہباز گل کے بھائی کو اٹھانے کے لیے. نہیں مانتے یہ نظام ہم لوگ, ہم سب کے سب جو یہاں پہ ہیں ہم ایک ہیں. ہمارا مقصد کیا ہے؟ آئین اور قانون کی بالادستی. یہ ہمارا مشن ہے اور یہ ہم لوگ اچیو کریں گے, لافل طریقے سے کریں گے. اس سے آگے چلتے ہیں, اس سے آگے یہ ہم لوگ چلتے ہیں کہ یہ میں سب اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو ڈیفائن کر دیا. اسٹیٹ کی ڈیفینیشن آئین کے آرٹیکل 7 کے تحت میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, آپ کا ریاست کیا ہوتی ہے؟ ریاست ہوتی ہے مجلس شورا, نیشنل اسمبلی, اور آپ کی سینٹ, اس کے ساتھ آپ کی فیڈرل گورنمنٹ, اور آپ کی پروونشل گورنمنٹ اور پروونشل اسمبلی, اور وہ ادارے جو ٹیکس عائد کرتے ہیں. یہ اسٹیٹ کی افواج پاکستان ہو گئی, جس میں پاک آرمی, پاک نیوی, پاک ایئر فورس, رینجرز وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ لے لیں, وہ اسٹیٹ کے اوزار ہیں, وہ ہمیں رپورٹ کرتے ہیں. یہ ہم نے نظام کو درست کرنا ہے, اس کے لیے ہم لوگ اٹھے ہیں. نہ کہ جس طرح کے فارم 47 کا پرائم منسٹر ہے شہباز شریف, اس نے تو اپنا سارا کچھ اس نے دے دیا ہے, پٹے پہ دے دیا, لیز پہ دے دیا. گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ جلسہ جو ہونا تھا یہ کس لیے ہونا تھا؟
یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے، ان کی رہائی کے لیے، اپنے ہم لوگ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے، مہنگائی کے لیے، بجلی کے ریٹ دیکھ لیں، 7,000 میگا واٹ کی شارٹیج ہے، ابیلٹی ہے جنریٹ کرنے کی، نہیں کر رہے ہیں، پھر بھی سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے۔ بجلی 2 سالوں سے میں کہہ رہا تھا، تحریک انصاف کے وقت میں 17 روپے یونٹ، آج 85 روپے یونٹ سے بڑھ گئی ہے، 100 روپے یونٹ تک جائے گی۔ آپ کا شاہ خردنوش، آپ کا گندم کا سکینڈل، آپ کا انٹیریئر منسٹر جو ہے انوالوڈ ہے اس میں، 450 ارب روپے کی پکی لگائی ہے۔ کچک کا ڈاکو جو ہے اس کو پکڑ کے پولیس انکاؤنٹر میں گولی مارتے ہیں، پکا کا ڈاکو اس کو 2 جھنڈے لا کے اس کو آپ کرسیوں پہ بٹھاتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں اس نظام کو۔ اسی لیے ہمارا ورکر، ہمارا ساتھی جو ہے وہ غصے میں ہے، اور اس چیز کی ہم لوگ قدر کرتے ہیں۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک لیگل پروسیس کے ذریعے جائیں، اور اسی لیے جس طرح بیرسٹر گور صاحب نے بھی بات کی، ہم لوگ یہ جلسہ انشاءاللہ تعالی عاشورہ کے فوراً بعد لیگل پروسیس کے ذریعے ہم لوگ کریں گے۔ وجہ کیونکہ ہمیں کورٹ نے، عدالت نے اجازت دی تھی، جس پہ اس انتظامیہ نے کنٹیمپٹ آف کورٹ یعنی کہ آپ کی عدالت کی توہین عدالت انہوں نے کمٹ کی ہے۔ ہم لوگ عدالت میں گئے ہیں، ہماری انشاءاللہ ڈائری نمبر مل گیا ہے، ہمیں اس پہ نمبر جو ہوتا ہے وہ مل گیا ہے، اور ہم لوگ انشاءاللہ سوموار کے دن بھی عدالت کے سامنے ہوں گے، اور ہم لوگ یہ جلسہ عنقریب انشاءاللہ، صرف یہ جلسہ بھی نہیں، ہم لوگوں نے اور بھی جلسے کرنے ہیں، اور لاہور میں بھی، فیصل آباد میں بھی، کراچی میں پورا سلسلہ ہم نے کرنا ہے، اور ہمیں ایک آئین اور قانون کے اندر ہماری یہ جستجو جاتی رہے گی۔ ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم لوگ ایک میس ایجیٹیشن، وہ بھی آئے گا ٹائم۔ وہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، میں نے خود، ہمارے ساتھی موجود تھے، 2-3 بار میں نے پوچھا، انہوں نے کہا وہ ڈیسیجن میرا، یعنی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ہے، جس وقت وہ اناؤنس کریں، میس ایجیٹیشن کی کال دیں، وہ ہم میں سے کسی کے پاس وہ ثوابدید نہیں ہے۔ میں یہ چیزیں یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا، اور آخر میں یہ بات کروں گا کہ ہم لوگ سلوٹ پیش کرتے ہیں اپنے ورکرز کو۔ جس طرح کا رسپانس کل مانسیرا میں تھا، جس طرح کا رسپانس، ابھی میری بات جنوبی پنجاب میں ہو رہی تھی، عباس بپی صاحب سے، وہ لوگ آ رہے تھے، ان کو ہم نے کال بھی نہیں کی، لوگ چوک در چوک آ رہے تھے۔ اے جے کے وزیر اعظم صاحب یہاں پہ، نیازی صاحب موجود ہیں، خالد خورشید صاحب گلگت بلتستان سے ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمارے سینٹرل پنجاب، ہمارے ویسٹ پنجاب کے ساتھی موجود ہیں، سب کے سب موبلائز لوگ آ رہے تھے، اور انہوں نے ہمارے قبائلی علاقہ جات کے، یہاں پہ افریدی صاحب موجود ہیں، رستے بند کرنے انہوں نے شروع کر دیے ہیں۔ ہم لوگوں کو سارے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ موبلائز پولیٹیکل فورس ہیں، ہم لوگ یہ جلسے کریں گے۔ اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اس وقت جو اڈیالہ جیل میں آخری بات کر کے بات ختم کروں گا، اسد کیسر صاحب بات کریں گے، پرسوں میرے ساتھی موجود تھے، وہاں پہ 5 گھنٹے ہمیں انتظار کرنا پڑا، اور میں پریولیج موشن لاؤں گا، اور وہاں پہ جو تعینات ہیں، جس کا وزیر اعظم عمران خان صاحب، وہ 2 افسرز ہیں، ایک کرنل ہے اور ایک میجر ہے، اس کے نام میرے ذہن سے نکلے ہوئے ہیں، ان کو ہم لوگ سمن کریں گے پریولیج کمیٹی میں۔ انہوں نے ہمارا وہ اڈیالہ جیل کو یا کنٹرول کر رہے ہیں، جو اسد وڑائچ ہے وہاں کا جیل سپرنٹینڈنٹ، اس کا ڈیپٹی، ان سارے لوگوں کو ہم لوگ پریولیج کمیٹی میں بلائیں گے۔ کیا ان کی مجال کہ ایک لیڈر آف دی اپوزیشن آف دا سینٹ، لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی، ایم این ایز، ان کا راستہ انہوں نے روکا، نہیں چلے گا یہ نظام اس طرح کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نظام بھی ٹھیک کریں گے، آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی اس ملک میں۔ بہت شکریہ۔ اوور ٹو اسد کیسر۔